کیا آپ کو وہ ڈیل اور ایگریمنٹ یاد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم تمام انسانوں سے کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایک چیز دینے کا وعدہ کیا ہے اور دو چیزیں ہم سے مانگی ہیں۔ جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ جنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے سچے ہیں، انہوں نے جنت کو بنا کر آلریڈی تیار کر چکے ہیں، اور ہم سے دو چیزیں مانگی ہے تاکہ ہم جنت تک پہنچ سکے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اپنی جان کی صحیح ترتیب اور مال کا صحیح نظام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان اور مال اپنے لیے لگانے کے لیے کہا ہے اور بدلے میں اپنی تیار کی ہوئی جنت ہمیں دینے کے لیے کہا ہے۔ اب آپ خود طے کریں دوستو کہ اس ڈیل کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سچے ہیں اور ہم جھوٹے نکل کر آتے ہیں تو کیا یہ ڈیل طے ہو سکتی ہے؟ یعنی کیا ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بن سکتے۔ رمضان مبارک کا پیارا سا مہینہ ہمارے درمیان ہے، ہم اپنی جانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھپا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ ڈیل کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ اپنے مال کی صحیح ترتیب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ، نفلی صدقات وغیرہ ادا کرنا ہے۔ کیا ہم نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے مال کا صحیح نظام بنا کر اللہ کے غریب بندوں تک اسے پہنچانے کا نظام بنایا ہے؟ اگر نہیں بنایا ہے تو اسے بنا لینا چاہیے دوستو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مال اللہ کے راستے میں صحیح طریقے پر لگایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں دو بڑے اجر و انعامات دیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مال میں خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذمہ لے لیتے ہیں۔ اور آخرت کا فائدہ کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں مال کو لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے ثواب کو احد پہاڑ کے برابر بڑھانا شروع کرتے ہیں۔ کل قیامت میں جب وہ اپنے ثواب کو دیکھے گا تو حیرت کرے گا، تب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ یہ وہی ثواب ہے جو تم نے دنیا میں تھوڑا سا مال میرے راستے میں صدقہ کر کے کیا تھا، اور ہم نے اس کی پرورش کر کے اسے یہاں تک پہنچا دیا۔ اسی طریقے پر اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو نہ لگایا جائے، کنجوسی کی جائے یا روک روک کر رکھا جائے، تو سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مال سے برکتوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ لاکھوں روپے کما رہا ہے لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ساری کی ساری انکم ختم، سیلری ختم، الٹا ہمارے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے مال سے برکت غائب ہو چکی ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں مال نہ لگایا جائے تو اللہ تعالیٰ دل میں نفاق جیسی بیماری ڈال دیتے ہیں کہ آدمی منافق چلتا پھرتا بن جاتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے اپنے مال کو بچانے کے لیے۔ کوئی اس کے در پر غریب سا بھکاری آ گیا، مانگنے والا فقیر آ گیا، تو جھوٹ بول کر اسے ٹال مٹول کرتا ہے۔ اور آخرت کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچائے ہوئے مال کو گرم کر کے ہمیں ہی عذاب دیں گے اس میں۔